رحم الله رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا رب العالمین یہ جو فاتحہ ہم نے پڑھی ہے اس کا ثواب بانیان مجلس کے جو بھی مرحومین من جملہ تمام مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما. ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. بحق محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بلند تر صلوات پڑھیں دوبارہ. عیدان محترم خمسہ مجالس بسلسلہ شہادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ توسط امام بارگاہ علمدار اور IMA کی طرف سے ہے اور آج ہماری چوتھی مجلس ہے اور ہمارا موضوع ہے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 سرنامہ کلام میں پیش کی تھی کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے حصے دار مقرر کیے ہیں اور اللہ کے کل میں سب شامل ہیں. گزشتہ مجلس کا ایک چھوٹا سا تذکرہ کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا تو تب ہی ہمارا ایک جانی دشمن جس نے یہ کہا کہ میں اس کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا، اسے امیدیں دلاتا رہوں گا اور اسے جاہلیت پر چلاتا رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہادی برحق ہیں. تو جہاں ہمارا یہ جانی دشمن ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ہمیں جاہلیت کے پیچھے چلاتا رہے گا یعنی انسانوں کو، تو اللہ کے رسول نے بھی لوگوں کو وہ فرد دیا کہ جو باب الحکمت ہے اور باب العلم ہے کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا وسیلہ ہدایت کا فراہم کر کے جا رہا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی. عزیزان محترم یہاں آیا ہوں، نوجوانوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، بزرگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہے، کئی سوالات ہوتے ہیں، تو پھر کوشش یہ رہتی ہے کہ ان چیزوں کو بندہ حل کرتا چلے. جتنا مقصد ایک چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، جو چیزیں پڑھی ہیں اس حساب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ پیش کروں. آج ایک بیٹھے ہوئے ایک چیز سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ آج اس پر بات کی جائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بنائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام
वो औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम के अंदर ख़ुद एक किस्सा सुनाया है। किस्से तो बहुत से हैं, पर एक किस्से को बेहतरीन किस्सा कहा है। आप सुन रखा है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो चंद चीज़ों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस किस्से के अंदर ही हम सब कुछ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि समझ जाएं। और ये आसान है, क्योंकि जिसे अल्लाह बेहतरीन किस्सा कहे उसमें यकीनन कोई ख़ास बात ज़रूर है। और जो अब मेरी बातों से समझ चुके होंगे कि मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस सूरा के अंदर एक आयत है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयतुन लिस्साइलिन, कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में सवाल पूछने वालों के लिए जवाबात हैं। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि साइलीन के लिए क्या है? जवाब है, निशानियां हैं सवाल पूछने वालों के लिए। तो इसकी कोई हद ही नहीं। जितनी बार पढ़ेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, नए जाविये से आपको जवाबात मिलते जाएंगे। कोशिश करके देखिएगा, इस किस्से को कुरान से दोबारा पढ़िएगा, आपको नजर आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से आपके लिए नई राहें खोल रहा है। अगर किस्से को शुरू से पढ़ें तो आपको आखिर तक तमाम मसाइल हल होते नजर आएंगे। एक कहानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तमाम का तमाम खुद मसला हल करके दे रहा है, आपको आपके सवालों के जवाब दे रहा है। किस्सा आप जानते हैं कि शुरू किस तरह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरह शुरू होती है कि वइज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्सा वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ ने कहा किससे? अपने बाबा से, कि बाबा मैंने देखे हैं 11 सितारे, चांद और सूरज जो मुझे सजदा कर रहे हैं। आपकी तवज्जो है ना मोहतरम? जब हजरत यूसुफ ने हजरत याकूब को ख्वाब सुनाया, हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा कि बाबा मैंने देखे 11 सितारे, चांद, सूरज जो मुझे सजदा कर रहे हैं, तो हजरत याकूब ने कहा, कुरान कहता है काला या बुनैया ला तक़सुस रुया काला इख्वतिक, ऐ मेरे बेटे अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना। अला इख्वतिक फयकीदु लका कैदा, वो तेरे खिलाफ साजिशें करेंगे, तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। इन्ने शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, और शैतान तो इंसान का है ही खुला दुश्मन। सवाल यह है कि जब हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा कि मैंने देखा है कि मुझे 11 सितारे, चांद, सूरज सजदा कर रहे हैं, और अपने नबी बाप को बताया, तो वो समझ गए कि सजदे से मुराद विलायत व हाकमियत है। तो उन्होंने फौरन कहा कि अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वो तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। क्योंकि हजरत याकूब को पता है कि मेरे बेटे अगर ये ख्वाब सुनेंगे, क्योंकि सजदे से मुराद विलायत व हाकमियत है, तो इसकी विलायत पर राजी नहीं होंगे। एक नबी जिसकी नबूवत का उसके बाबा नबी को पता चला कि अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि ये मेरा जानशीन है। अब एक नबी को मना कर रहा है कि तू अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना। सवाल यह है कि एक नबी अपने ही तरबियत करदा बेटों से डर रहा है। भाई एक नबी के बाद दूसरे नबी का ऐलान हो रहा है, तो नबी को खुश होना चाहिए, सबको जमा करना चाहिए कि भाई तुम्हें मुबारक हो, मेरे बाद मेरे बेटे को जानशीनी मेरी मिल चुकी। बजाय खुश होने के, ऐलान करने के, वो कह रहे हैं कि अपने भाइयों को मत बताना। वो भाई जिनकी परवरिश नबी ने की है, जो नबी का खून है, जो नबी के सहाबी भी हैं,
नबूवत के घर में पले बड़े हैं, मोहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। एक नबी अपने ही तरबियत करदा, अपने ही परवरिश करदा बेटों से डर रहा है। जुमला क्या कह रहा है? शैतान इंसान का है ही खुला दुश्मन, क्योंकि नबी को पता है कि जब भी हुज्जत खुदा मुशख्खस हो जाती है तो जनाब इब्लीस लोगों को हुज्जत खुदा का दुश्मन बना देता है। क्योंकि उसने कसम खा रखी है, हुज्जत खुदा का लोगों को दुश्मन बनाता है, लोगों के दिलों में डालता है कि इससे दुश्मनी करें। आपको बात यहाँ तक पहुंची? अब एक नबी खुद डर रहा है कि भाई मेरे बेटों को पता ना चले कि इसके खिलाफ चाल चलेंगे। लेकिन जब हजरत यूसुफ ने ख्वाब सुनाया तो एक ज़ौजा मोहतरमा ने सुन लिया। मैं हजरत याकूब की ज़ौजा की बात कर रहा हूं। उन्होंने दूसरे बेटों से कहा कि तुम्हारा चांस गया, नबूवत व जानशीनी मिल गई याकूब को, अब तुम्हारा कोई चांस नहीं। हालांकि उनको भी खुश होना चाहिए था, लेकिन शायद अपने बेटे के लिए चाह रही होंगी। ख्वाहिश किसी की किसी वक्त भी हो सकती है, किसी के लिए भी कोई चाह सकता है। भाई हो सकती है ना भाई, मकसद एक नबी है, उसकी बहुत सारी अज़वाज हैं। एक ज़ौजा में से जो बेटा है दूसरा, उसको नबूवत मिल गई, वो चाह रही होगी जो मुझसे है उसे मिले। अब ये ख़वातीन की ख्वाहिशें, हो सकता है, इसमें क्या हर्ज है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक सलवात करें पर मोहम्मद। उनको पता चल गया आखिर, क्योंकि हजरत याकूब जानते थे कि ये अगर सुनेंगे कि ये ख्वाब देखा है कि जिसमें सजदा है, वो दर्क कर लेंगे कि सजदे से मुराद हाकमियत व विलायत है। उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमारा चांस नहीं है, और लिहाजा उन्हें पता चल चुका कि हमारा अब कोई चांस नहीं है। और हाकमियत व विलायत किसे मिली? या यूसुफ को। तो अब जब यहाँ तक मामला पहुँचा, आखिर पता चल गया। अब हजरत यूसुफ को पता है नबी है अल्लाह का, बच्चा है, बेटा भी है। ये बच्चा छोटा बच्चा है, ये बेटा जिसे नबूवत मिली है, और वो दूसरे बेटे दाढ़ी मूंछों वाले हैं, बड़े हैं। मेरी बात पहुंच रही है? अब बेटा है, बंदा मोहब्बत करता है, अब बंदा दाढ़ी मूंछों वालों से तो नहीं कर सकता ना, तो वो बड़े बेटे हैं। ज़ाहिर एक प्यार करने का, शफकत करने का भी एक ज़माना है, एक मरहला है। वो बच्चे हैं, अब जब जानशीनी मिल चुकी है, प्यार कर रहे हैं, तो थोड़ा और प्यार कर रहे हैं, क्योंकि हुज्जत खुदा से प्यार करना भी इबादत है, सवाब है। बच्चा है, उसे तवज्जो देते हैं, प्यार करते हैं। अब जब ये मरहला हुआ, कुरान कहता है कि हज़रत यूसुफ के भाइयों ने कहा कि इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा, कि बाबा यूसुफ को और उसके भाई को हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तवज्जो है ना मोहतरम? तो ये जुमला कहकर उन्होंने कहा कि ये जो मोहब्बत करते हैं हमसे ज़्यादा, इस मोहब्बत की बिना पर उन्होंने कहा कि इन्ना अबाना लफ़ी ज़लाल मुबीन, कि बाबा तो खुली गुमराही में है। क्या नबी भी गुमराह हो सकता है? ताज्जुब की बात है कि एक नबी के परवरिश करदा बेटे अपने बाबा के लिए कह रहे हैं कि बाबा गुमराह हो गए। आपकी तवज्जो है ना मोहतरम? अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है कि नबी जिसकी तरबियत करे वो कभी गलत काम कर नहीं सकता, लेकिन ये तो कुरान कह रहा है। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं कि उन्होंने कहा कि इन्ना अबाना लफी जलाल मुबीन, कि बाबा तो खुली गुमराही में है। अब जब कभी आप सुने कि बज़्म पैगंबर में कभी रसूलुल्लाह ने कलम दवात मांगा था, तो
کسی نے کہا تھا کہ انہیں آپ تک میری بات پہنچ گئی. خوشی اس بات کی ہے کہ جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ پہنچ رہی ہے الحمدللہ. آپ کے رپلائی سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے میں مشکل بات تو نہیں کر رہا نا. بھئی نبی کے لیے کیا کریں؟ بابا گمراہ ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے وہ محبت ایک نبی کی نبی سے، بغض کی شدت اس قدر پہنچی، اس قدر اونچائی پر گئی. انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے بھائیوں نے اپنے نبی بھائی کے لیے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخر لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ یوسف کو قتل کر دو، اس کا بابا کا رخ اس سے ہٹ جائے گا اور یوسف کو قتل کرنے کے بعد ہم قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے. ارادہ ہے حجت خدا کو قتل کرنے کا، اور اس کے بعد بننے کا کیا ارادہ ہے کہ ہم قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے. ارادہ کیا ہے؟ قتل کرنے کا حجت خدا کو، اور اس کے بعد کہاں شامل ہوں گے؟ قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے. یعنی کوئی کبھی حجت خدا کو قتل کر کے صالح بھی ہو سکتا ہے یا قوم صالحین میں سے بن بھی سکتا ہے، لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس عمل کے بعد ہم کیا ہوں گے؟ قوم صالحین میں سے ہوں گے. وہ جو قوم صالحین میں سے اگر ہوتے تو اسی حد تک محدود رہتے، اس سے آگے نہ بڑھتے. بلکہ اب جو بغض کی شدت اتنی بڑھ گئی، اقتلوا یوسف. حضرت یعقوب، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بچے ہیں نا حضرت یوسف، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. خدا کی قسم آپ اٹھا لیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ جو بغض کی شدت یہاں تک پہنچی ہے، آپ کو نہیں ملے گا کہ کبھی حضرت یعقوب نے کہا ہو کہ من کنت مولا فہذا یوسف مولا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ کو یہ توقع نہیں ہے مجھے آپ سے. بھائی حضرت یعقوب نے کبھی نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا یوسف مولا. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کل علم یوسف کو دوں گا. جو قرار ہے غیر فرار ہے. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت یعقوب نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یا یوسف روح کا روحی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، نفس کا نفسی. یہ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ کیا؟ فقط محبت کی تھی. کوئی قصیدے نہیں پڑھے تھے. تو بغض کی شدت کہاں پہنچی؟ بھائی ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا نا. بھائی ایسا تو کچھ نہیں کہا. تو بغض کی شدت کہاں پہنچی؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اب ذرا سوچو کہ 23 سال رسول نے جس کے قصیدے لوگوں کو سنائے، بس آپ سمجھ چکے میری بات، میں کہاں پہنچانا آپ چاہتا ہوں. آپ اب آپ سوچ لیں کہ رسول، ایک بی بی آ رہی ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور رسول 2 بچوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، سواری کروا رہے ہیں، اور پوچھنے والا کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کیسی سواری ہے؟ تو رسول جواب دے رہے ہیں، یہ مت کہو کہ سواری کیسی ہے، یہ کہو کہ سوار کیسے ہیں. رسول تعظیم کر کے دکھا رہے ہیں. کوئی بی بی آ رہی ہیں، اپنی مسند پر بٹھا رہے ہیں. رسول کی 23 سالہ زندگی اسی محبت میں گزری ہے، انہی کے قصیدے سنانے میں گزری ہے. اب آپ سوچ لیں، میں آپ کو یہاں تک لے آیا. آگے بڑھتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ اقتلوا یوسف. اس کو قتل کرنے کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے؟ قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے. تو ایک بھائی نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، بلکہ اسے کیا کرو؟ کنویں میں پھینک دو. اب یہ بھائی ہیں حضرت یوسف کے، آئے ہیں اپنے بابا کے پاس، آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی ذرا یوسف کو گھمانے لے جائیں. باہر نہیں نکلتا، بچہ ہے. اب حضرت یعقوب کو پتہ ہے ارادے کا،
یہ چاہتے کیا ہیں؟ جب روانہ کیا، الوداع کیا تو جنتی لباس پہنا کر بھیجا. جانتے تھے کہ حجت خدا ہے، دشمنی ہے، لیکن جاننے کے باوجود بھی بھیج دیا بھائیوں کے ساتھ. وہ لے گئے اسے، اور یہ خدشہ کا اظہار بھی کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کہیں غفلت میں نہ پڑ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر شک نہ کریں، ہم غفلت میں نہیں پڑیں گے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب کیا پتا بھائی کو بھائی لے کر جا رہے ہیں. اب ارادہ کیا ہے؟ قتل کرنے کا. ایک بھائی نے روک دیا تھا کہ قتل نہیں کرنا، کنویں میں پھینک دو. حضرت یوسف نبی تھے، حضرت یوسف کو تھپڑ مارے گئے. حضرت یوسف کو تھپڑ مارے گئے. حضرت یوسف کو تھپڑ مارنے کے بعد انہیں کنویں میں گرا دیا گیا. آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ ایک نبی کو تھپڑ لگے اور وہ کنویں میں گر گئے. اب کنویں میں جب گرا دیا تو لوٹ گئے، حضرت یوسف کے کرتے پر خون لگایا، خون لگا کر چلے گئے. کہاں؟ اپنے بابا کے پاس. کہا کہ ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گئے. تو حضرت یعقوب نے جواب دیا کہ قال بل سورت لکم انفسکم امرا، تم یہ اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ہو، تم اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ہو. پھر حضرت یوسف نے کہا کہ فصبر جمیل، اب میں صبر جمیل کے سوا کیا کر سکتا ہوں. سوال یہ ہے، ایک نبی کو تھپڑ لگے، نبی کنویں میں گرا، وہ بھائی جا کر ایک نبی کو بتا رہے ہیں کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر جمیل کروں گا. سوال یہ ہے کہ وہاں بھی نبی وہاں بھی نبی، ایک نبی کا حق چھینا گیا، اسے اس کی راہ سے ہٹایا گیا. یہاں کوئی سوال کرنے والا آپ کو سوال نہیں ملے گا کہ یعقوب نبی نے تلوار کیوں نہیں نکالی. کوئی آپ کو دلیل بنانے، کوئی سوال کرنے والے ملے گا ہی نہیں. آج تک ملا ہے کبھی کسی کے دماغ میں بات آئی ہے کہ بھائی حضرت یعقوب نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بلکہ کہا کہ فصبر جمیل، صبر جمیل کا دعویٰ کیا اور 40 سال فراق یوسف میں روتے رہے، اپنا احتجاج روتے ہوئے جاری رکھا. ایک نبی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر جمیل کر رہا ہوں، ایک نبی بیک وقت صبر کا دعوے دار بھی ہے اور عزا خواہ بھی ہے، عزادار بھی ہے، رو بھی رہا ہے. یعنی پتہ چلا کہ صبر کا تعلق رونے سے نہیں ہے، صبر کا تعلق رونے سے نہیں. اتنے روئے کہ آنکھیں دے دی. جب تک حجت خدا لوٹ نہ آئی آنکھوں کو خشک ہونے نہ دیا. اب یہ شیعہ جوان کیوں جب تک گریہ نہ کریں جب تک مہدی لوٹ نہ آئے؟ یہ تو نبی کی سنت ہے کہ جب تک حجت خدا نہ لوٹی احتجاج کو ختم ہی نہ کیا. اپنی آنکھیں دے دی. آپ کی توجہ تھا نا محترم؟ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے. حضرت یوسف نبی تھے، نبی کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، بچہ ہو بڑا ہو، نبی کے پاس جب نبوت مل چکی تو وہ نبی ہے. خدا کی قسم حضرت یوسف نے مار کھائی، تھپڑ کھائے تب بھی حجت خدا تھے. اگر وہ کنویں میں گرے تب بھی حجت خدا تھے. اگر وہ بازار مصر میں بک گئے تب بھی حجت خدا تھے. عزیز مصر کے گھر میں غلام بن کے رہے تب بھی حجت خدا تھے. حضرت یوسف زندان میں قید رہے تب بھی حجت خدا تھے. اگر علی نے خیبر کو اکھاڑا تب بھی حجت خدا تھے. اگر گھر میں صبر کر کے بیٹھے تو تب بھی حجت خدا تھے. صلوات بر محمد آل محمد. بھئی یہ تو پوری صورت ہے، میں نے کہا کہ چند چیزیں اس میں سے آپ کو پہنچا دوں.
اس قصے میں دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ ایک حجت خدا جو مشخص ہوئی اللہ کی طرف سے، اس کے لیے کتنا حسد و بغض ہوا ہے کہ بھائی بھی ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ منصب ہمیں کیوں نہیں ملا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی ان کی اٹھا کر دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے حرمات کی تعظیم کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ حرمات اللہ کی تعظیم کیسے سمجھیں گے ہم؟ اللہ نے رسول اللہ کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے قرار دی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول حرمات کی تعظیم کرنا سکھا رہے ہیں۔ وہ تعظیم کرنا کیسے سکھایا؟ کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کی اپنی مسند پر بٹھا کر، امام حسن و حسین کی تعظیم کی تاکہ ہم تعظیم کرنا سیکھیں، مولا علی کی تعظیم کی تاکہ ہم تعظیم کرنا سیکھیں۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو آپ نے قصہ سنا کہ اب اس کے اندر کافی چیزیں ہیں، اس پہ اگر انسان غور و فکر کرے کہ نبی سب کچھ ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود صبر کر رہا ہے، کیونکہ وہی بات پہلی والی کہ اللہ زبردستی نہیں منواتا اپنی حجت کو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف گرے کنویں میں گرنے کے بعد یہ سارے مراحل طے ہوئے، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنایا، بادشاہت دی۔ بادشاہت دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوسف کو زمین پر کیا دی؟ سرداری دی، بادشاہی دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسے تعبیر خواب کا علم دیا۔ پھر فرمایا کہ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور پھر یہ کہا کہ میں اپنے امر پر غالب ہوں لیکن اکثر انسان نہیں جانتے۔ آپ کی توجہ ذرا محترم۔ انہوں نے سمجھا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکنے سے شاید ہم قوم صالحین میں سے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اللہ نے یہ جواب دیا کہ جو میرا ارادہ تھا کہ میں یوسف کو بادشاہت دوں گا تو میں دے چکا۔ میں نے اسے جو علم دیا ہے تعبیر خواب کا وہ میں دے چکا۔ میں اپنے امر پر غالب ہوں لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے۔ ظاہری طور پر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ غلبہ کسی اور کو ملا، لیکن خدا کی قسم وہ اپنے امر پر غالب ہے۔ اس نے اپنی حجت کو غیبت میں بٹھا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ قصے اس لیے سنائے تھے، اس لیے بتائے تھے تاکہ ہم غور و فکر کریں، ہم یہ نہ کریں، عمل نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں حابیل و قابیل کا قصہ سنایا، اللہ نے ہمیں نوح نبی اور اس کے بیٹے کا سنایا، نوح نبی کی گھر والی کا سنایا، لوط نبی کی گھر والی کا سنایا، یوسف و یعقوب کا قصہ سنایا، ان کے بھائیوں کا قصہ سنایا کہ تم لوگ یہ عمل نہ کرنا۔ آخر تاریخ سنانے کا کیا ہدف تھا؟ اس سورہ کو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بہترین قصہ سنا رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ آج ہی مجھ سے یہ سوال ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی معصوم پر ہاتھ اٹھائے؟ تو آپ گزشتہ تاریخ کو دیکھیں کہ انبیاء کے ساتھ کس طرح ظلم ہوتا رہا ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ ان کو ہٹا کر ہم کیا بنے؟ صالحین میں سے بنے، لیکن صالح تو وہی ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے۔ یعنی یہ منصب کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا ہے تو وہی بناتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے ذرا محترم؟ آپ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔